یعنی وہ مقام رضا جو صحابہ کرام کو نصیب ہوا، عقلاً ہم سمجھ سکتے ہیں، عذر و ایمان ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا قرآن مجید میں کئی جگہ اعلان فرما دیا تاکہ قیامت تک قرآن کو ماننے والے سمجھیں کہ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو تم ان کی پیروی کرو کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور اس نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بار ہمیشہ نمونہ چاہیے نا بھائی، کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے اپنے سامنے۔ تو یہ نمونہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے دیانت داری سے، اس کی ایک خواہش ہے، اس کا یہ پختہ ارادہ ہے، تو پھر یہ عقل کا اور فطرت کا تقاضا ہے کہ تم ان کو دیکھو جن سے اللہ راضی ہوا کہ وہ کیسے تھے، تم ان کی پیروی کرو۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو انشاءاللہ ان کے طفیل تمہیں بھی کچھ نہ کچھ مقام رضا کا حصہ مل جائے گا۔ اور یہ جو مقام رضا حاصل کرنے والے ہیں، اصحاب رسول مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، ان سب میں جو بڑا ہے، جس کو اللہ نے مقام رضا سب سے اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا ہے، ان کا نام نامی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سبحان نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔ علم کے بھی درجے ہیں، ولایت کے بھی درجے ہیں، مقامات کے بھی درجے ہیں۔ تو درجہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام اصحاب کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ مخلص تھے، ان کی ساری زندگی جو گزری ہے ان کی خواہش یہی تھی کہ یا اللہ تو راضی ہو۔ یہ خواہش کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کا اللہ کے ساتھ اپنی بندگی اور ایمان کا تعلق صحیح قائم ہو چکا۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ دنیا دے۔ دیکھو ہر آدمی اپنے جی میں ٹٹول کر دیکھے کہ میری اس فانی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ واقعی میں کس راستے پر۔ لیکن ہم تو سوچتے نہیں ہیں بھائی 24 گھنٹے میری فکر کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری خواہش کیا۔ خواہ وہ نمازی ہو، 5 وقتہ نمازی بھی ہو نا، پھر بھی وہ سمجھے کہ نماز کی پابندی تو رب نے نصیب کی ہے، لیکن کیا میرے اندر یہ مستقل ایک جذبہ شوق ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، مجھے اسی راستے پر چلا جس راستے پر تو نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا تھا۔ پہلے زمانے کے بزرگ جو تھے نا، کتابوں میں پڑھو تو وہ یہی تاکیدیں کرتے تھے کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ میں کیا ہوں اور میرا گویا مقصد کیا۔ کس طرف جانا ہے، کس طرف جا رہا ہے، تو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا ما انا علیہ واصحابی، اور اس پر بھی حضرت مجدد الفسانی نے جا بجا زور دیا، یہ جنت کرا۔ تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف عقیدے میں ہے کہ صحابہ کو مان، بے عقیدے میں تو پہلا درجہ ہے نا، عمل میں بھی حضور کے صحابہ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ جس سے عقیدہ ہے اس کے ساتھ عمل بھی تو یہی ہے نا، عقیدہ بھی اس لیے نا کہ وہ اللہ والے، تو وہ اللہ والے کیوں بنے، اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں رہا۔ یا اللہ تیرا حکم ہے ہم راضی، مصیبت ہے ہم راضی، دکھ ہے ہم راضی ہیں، ہجرت ہے ہم راضی ہیں، جہاد ہے راضی ہیں، شہادت ہے راضی۔ یہ نہیں کہ صرف ایک خیال سے
وہ تو جز جز ان کا جو تھا وہ اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ ان کو ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے۔ یہ بھائی رب سے تو تعلق قائم ہوا نا، پہلے کیوں نہیں تھا؟ حضور آئے، حضور کے ساتھ تعلق قائم ہوا تو یہ تعلق اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، خوشی سے حضور کی پیروی کر لے، اب سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی، بغیر دیکھے یہ یقین کر لے کہ اللہ کی اطاعت مجھے نصیب ہو گئی، میرا عمل قبول ہو گیا۔ اور اگر حضور کی اطاعت نہیں ہے تو پھر سمجھے کہ اللہ کی اطاعت مجھے نصیب ہے۔ اس سے آگے سمجھو کہ اگر صحابہ کی پیروی اور عقیدت نصیب ہے تو یقین کر لے کہ مجھے حضور کی محبت پیروی نصیب ہے، اور اگر صحابہ کی نافرمانی دل میں ہے تو سمجھ لے کہ حضور کے ساتھ میرا تعلق ٹوٹ چکا۔ اس لیے مہاجرین اور انصار کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیاری صحابہ کا مقام دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ لیکن آج کچھ بیان کرنا ہے امام الخلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ کیونکہ یہ مہینہ جو جمادی الاولیٰ کا ہے، اس مہینہ میں حضرت صدیق اکبر کی وفات ہے۔ ہم بزرگوں کی وفات کا اس طرح تو دن نہیں مناتے جس طرح لوگ عام سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضوابط ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم یا حضرت عثمان ذو النورین یا حضرت علی المرتضی، یہ تو بھائی ساری عمر ہمارے دل میں رہنی چاہیے۔ یہ تو روزانہ یاد ہونے چاہیے۔ بھائی نمازی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو صحابہ سے ملی ہے، صحابہ کو حضور سے ملی۔ اس لیے میں تو یہ ذہن رکھتا ہوں کہ اگر کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد خوان ہے، صوفی ہے، نیکی عبادت کر رہا ہے لیکن صحابہ کے تصور سے خالی ہے تو شاید یہ قبول بھی نہ ہو۔ اس توجہ نہیں نا، اس کی اہمیت نہیں۔ نیکی کر بھی رہا ہے لیکن دل و دماغ میں اس کے یہ تصور نہیں ہے کہ یہ اصحاب رسول کی قربانیوں سے مجھے یہ اسلام اور کلمہ ملا ہے، کیونکہ اس پر ہم نے محنت نہیں کی، بتایا ہی نہ جائے۔ یہ جتنے فتنے صحابہ کرام کے خلاف پھیلے ہیں یہ ہماری کمزوریوں کو نہیں، ایک بات بتائی نہ جائے، پیر مرید کو نہ بتائے، استاد شاگرد کو نہ بتائے، لیڈر تو خیر بہت اونچے چڑھ جاتے ہیں، ان کا تو تعلق ہی نہیں، یہ تعصب ہے، فرقہ واریت۔ تو اللہ کے بندوں، صحابہ کرام کی اور خلفائے راشدین کی شانیں بیان کرنا یہ فرقہ واریت ہے تو پھر تمہارا اسلام سے تعلق ہے ہی نہیں، پھر تو اسلام ہی فرقہ واریت ہے۔ پھر اسلام کا نام کیوں لیتے؟ اس نہیں جھگڑا پڑتا، بھائی اسلام کا نام لینے سے غیر مسلم سے جھگڑا نہیں پڑتا۔ یہ ذہن کی کمزوری ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے، یہ رواداری نہیں، خدا جانے یہ کیا نوست ہے۔ اللہ تو صحابہ کرام کی شان قرآن میں بیان کرے اور صحابہ کرام کی شان آیات سے بیان کرنا یہ تو عین ایمان بالقرآن ہے۔ شان صحابہ خلافت راشدہ، شان صدیق اکبر۔ ایک لفظ مل گیا ہے فرقہ واریت، جی فرقہ وارانہ پھر جھگڑے ہیں، اور تمہارے کیسے جھگڑے ہیں جمہوریت کے؟
اپنے جھگڑے جمہوریت کے ہر پارٹی جدا جدا ہے. بھئی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سنی بولا ہے. بھئی یہ جمہوریت کی لڑائی جو ہے یہ فرقہ وارانہ نہیں، یہ تو وہ تو دین کے نام ہے نا، یہ تمہارے وقار کے نام. اس لڑائی میں تو یہ مجاہد ہیں سارے ڈٹے ہوئے ہیں. پارٹیوں کو دیکھو، یہ تو دین و ایمان کا مسئلہ ہے. یہ تو قرآن بھی نعوذ باللہ چھوڑو گے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو مجھے مانے اس وہ جنتی ہے، پھر کہو گے کہ یہ کیا؟ نہیں، اصول ہیں، اصول کا اختلاف دین کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں ویسے جھگڑے جس طرح ہم بناتے ہیں وہ ہم بھی نہیں چھوڑتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے. ویسے تو سارا سال ہم فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی جمعہ ایک یا دو چاروں خلفائے راشدین کے کمالات میں ہر سال بیان کرتا رہتا ہوں. 21 یا 22 جمادی الاولی وفات کی تاریخ ہے. تو یہ جو حضرت صدیق اکبر کی زندگی، بھائی وفات تو ہوتی ہے نا بعد میں، پہلے تو ایک زندگی ہوتی ہے. 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور صدیق اکبر یار غار یار مزار کی عمر مبارک بھی حضور کے ساتھ مناسبت ہے. عمر بھی ایک جیسی، سبحان اللہ، بڑی چیز یہ اللہ کی طرف سے. مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، قریشی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ کنیت ابو بکر ہے. عربوں میں کنیت عام پکاری جاتی تھی. اور آپ کے والد صاحب کا نام ہے عثمان، کنیت ابو قحافہ. نام کیا ہے؟ کنیت ابو قحافہ. عام کتابوں میں پڑھتے. آپ کی والدہ کا نام ہے اسماء، کنیت ام الخیر ہے. یہ وہاں عورتوں کی بھی کنیتیں، مردوں کی بھی کنیتیں. رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2 سال چھوٹے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور دوستی حاصل تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دلوں کی مناسبت ہو نا تو دل ایک دوسرے کو کھینچتا ہے. جس کا دل رحمت للعالمین کی طرف کھینچتا ہے، سمجھو کہ اس میں حضور کے جلوے زیادہ سے زیادہ آنے والے ہیں. عربوں میں ایک شاعری جو تھی یہ کمال سمجھا جاتا. شاعر اس طرح تھے جس طرح آج کل لیڈر. ویسے لیڈر بیکار ہو گئے نا، وہ تو اس لیے کہتا ہوں مقصد چھوڑ گئے. قابلیتیں بھی ہیں، تعلیمیں بھی ہیں، لیکن ایک مقصد نہیں نا. وہی قابلیت استعداد آدمی صحیح راستے پر لگائے تو پھر لوگوں کو دین کا نفع ہو. شکایت جو میں کرتا ہوں یہ ہیں تو سارے لیڈر پوزیشنوں والے، لیکن اصل ساری قوم ہی جو ہے نا اس کی توجہ اس صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے
جو ہم دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بھائی ہم تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم رسمن پڑھ لیتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا اور پھر تو ہی چلا. دونوں توفیق ہے اس کی طرف. اب سیدھا راستہ یہ ہے، ہر آدمی سوچے کہ میں جس راستے پر چلتا ہوں، جو میں دعا کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کیا میں اسی سیدھے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں جو میری دعا میں ہے؟ صراط والذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، معجزہ اس لیے تو ہے نا. صراط والذین انعمت علیہم. اب یہ ہے یا اللہ وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کون سا ہے، میں کیسے چلوں؟ اللہ نے نشانات دیے کہ سیدھا راستہ، اور یہ سبحان اللہ اللہ نے خود دعا سکھائی. کیونکہ ہم اپنے خیال سے دعا کرتے تو ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ اللہ سے مراد مانگ سکتے، اپنی عقل سے ہر آدمی کرتے، اس میں ہم غلطی کھاتے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنی وحی سے ہمیں دعا کے الفاظ بھی سکھا دیے. صراط والذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب نشان ہو اس لیے سمجھاتا ہے نا، وہ کوئی نشان ہے. گول مول بھائی صراط مستقیم، گول مول اسلام، بھائی اسلام کہو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اسلام، آپ اسلام اور جمہوریت چاہتے ہیں، بھائی اسلام کون سا ہے؟ الفاظ تو ہر ایک استعمال کرتا ہے، اخباریں آپ پر. یہ بہت کمال سمجھتی ہے کوئی جماعت کہہ جائے کہ ہم تو اسلام اور جمہوریت چاہتے ہیں، بس کام بن گیا. آگے یہ نہیں کہتے کہ اسلام ہے کہاں سے ملا. بھائی اس میں کیوں گنگے بن جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے نا. لیڈروں سے پوچھو، قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پوچھتی ہیں کہ ہمیں کہتے ہو پیچھے چلو، بس تم بتاؤ تو صحیح تمہارا اسلام آیا کہاں سے ہے، جانا کہاں؟ خود بخود کھل جائے گا. صحابہ کا نام نہیں لیں گے، کیوں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہوں گے، جمہوریت ختم ہو جائے. صحابہ کا نام لینے سے ایک مشن ان کا ختم ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ مانگو کہ جس پر اللہ کے پہلے بندے چل چکے ہیں. الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ ہمیں نہ اس پر چلا، اس سے بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. دونوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ قوم کو سکھاؤ، راستہ ملتا ہے کہ نہیں؟ آگے پھر اس کی تفصیل ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے الف لام میم سے والناس تک، وہ سارا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں آگے اس کی تفصیل ہے. جس طرح ایک بیج ہوتا ہے درخت کا، اب بیج کے اندر رب نے گویا سارا درخت لپیٹا ہوا ہے کہ نہیں، کہاں سے نکلتا ہے؟ بھائی بیج آپ لگاتے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں؟ بھائی یہ بیج جو ہے نشو و نما پا کر یہ درخت بنے گا، بیج کے اندر ہی تو کوئی چیز ہے نا. اس طرح سورۃ فاتحہ کے اندر کوزے میں دریا بند سمجھو، الف لام میم سے والناس تک وہ صراط مستقیم کی تفصیل ہے، تشریح ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سبحان، جن پر تیرا انعام ہوا یہاں نہیں بتایا گیا، آگے اللہ پاک نے خود فرمایا
کہ منعم علیہم جن پر اللہ کا خاص انعام فضل ہوا وہ کون ہیں؟ من النبیین